ایمی جیکسن ایک انڈین نژاد برطانوی شہری ہے جو کہ برطانیہ میں پیدا ہوئی۔ وہیں اس نے پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں ماڈلنگ کی دنیا میں نام کمانے کے لیے انڈیا آ گئی۔ وہ بہت خوبصورت ہے، لہٰذا ان کا جلد ہی ماڈلنگ کی دنیا میں نام بن گیا اور پھر اس نے اسی شعبے میں ترقی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ برطانیہ میں انہی کی سوسائٹی میں مقیم ایک پاکستانی خاندان نے بتایا کہ ایمی جیکسن کے پڑوس میں بہت خوبصورت جوڑا رہتا تھا جن کا تعلق مصر سے تھا۔ دونوں عالم دین تھے۔ مصر کی مشہور و معروف جامعہ الازہر کے فارغ التحصیل تھے۔ ایمی جیکسن چھٹیاں گزارنے برطانیہ آئی تو ان کا بوائے فرینڈ بھی ان سے ملنے ان کے گھر آیا، جہاں رات دیر گئے تک شراب و شباب کی محفل جمی رہی۔ رات کے تقریباً 1:30-2 بجے جب اس کا بوائے فرینڈ واپسی کے لیے نکلا تو تقریباً برہنہ حالت میں ایمی جیکسن اسے الوداع کہنے کے لیے روڈ پر کھڑی اس کی گاڑی تک آئی۔ اس کا بوائے فرینڈ منزل کی جانب چل دیا، جبکہ ایمی خود نشے میں اس حد تک دھت ہو چکی تھی کہ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ گرتی پڑتی گھر کی جانب چلی اور حواس قائم نہ ہونے کی وجہ سے پڑوسی مصری خاندان کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ جب دروازے کو بند پایا تو دروازے پر لگی بیل بجانا شروع کر دی اور پھر زیادہ وقت توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دروازہ کھلنے سے پہلے زمین پر جا گری۔ مصری مرد ازلان فاسی نے دروازہ کھولا اور نیم برہنہ پڑی نوجوان لڑکی کو دیکھ کر واپس پلٹ گیا۔ اپنی بیوی کو بلا کر لایا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ خاتون ہماری پڑوسی ہیں، اس وقت شراب کی زیادتی کی وجہ سے اپنے حواس میں نہیں ہیں، ان کو اٹھا کر کمرے میں پہنچا دیں، صبح جب یہ ہوش میں آئے گی تو واپس چلی جائے گی۔ بیوی نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔ اس کی بیوی نے پہلے اپنا لباس لا کر ایمی کو پہنایا، پھر اسے شوہر کی مدد سے اندر بستر پر منتقل کر دیا اور دونوں میاں بیوی تہجد کی تیاری کرنے لگے۔ صبح تقریباً 8 بجے ایمی جیکسن کمرے سے باہر نکلی، جو کہ بے وقت فجر اٹھ چکی تھی اور تب سے اب تک ان میاں بیوی کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اب جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو دونوں میاں بیوی انتہائی دل و دماغ کو سکون بخشنے والی آواز میں تلاوت قرآن کر رہے۔ کچھ دیر رک کر ایمی جیکسن تلاوت قرآن غور سے سنتی رہی۔ اس نے عجیب سا سکون محسوس کیا اور بعد ازاں ایمی جیکسن نے کھنکھاتے ہوئے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایمی کو دیکھتی خاتون نے قرآن پاک کو احترام کے ساتھ بند کر کے ایک طرف رکھا اور اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کی خیریت پوچھنے لگی اور پھر اس کو رات کا سارا واقعہ بتایا کہ وہ کس طرح ان کے گھر پہنچے۔ اس کے بعد اسے عرب ناشتے کی پیشکش کی۔ ایمی جیکسن نے شکریہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی اور بار بار اصرار کرنے پر بلیک کافی پینے کی خواہش کا اظہار کیا، جو چند منٹوں بعد تیار کر کے اسے پیش کر دی گئی۔ کافی ناشتے سے فارغ ہو کر ازلان فاسی اپنے کام پر نکل گئے اور جاتے ہوئے اپنی بیوی کو تاکید کی کہ ایمی جیکسن کو بحفاظت اس کے گھر پہنچا دینا۔ اس کے جانے کے بعد ایمی جیکسن نے بتایا کہ وہ فجر کے وقت اٹھ گئی تھی جب آپ لوگ ایکسرسائز کر رہے تھے، جس پر تفصیل جان لینے کے بعد مصری خاتون نے اسے بتایا کہ وہ ورزش نہیں، نماز تھی، جس پر برقع حیرت میں مبتلا ایمی جیکسن نے بتایا کہ آپ کی دیکھا دیکھی وہ بہت دیر تک گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکی رہی اور گھٹنے موڑ کر آپ کی طرح پیشانی زمین سے ٹکرائے رکھی، جس کی وجہ سے بہت سکون ملا، اور یہ ورزش آج تک اس نے کسی یوگا یا جم میں ہوتی نہیں دیکھی۔ مزید گفتگو کے بعد مصری خاتون نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے عربی لباس تبدیل کر کے یورپی کپڑے پہنے اور بہت دیر تک اس عرب فیملی کے متعلق سوچتی رہی۔ ساتھ ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر کٹتی رہی۔ ایمی جیکسن کے بقول لمبے عرصے تک انہوں نے رکوع سجود کی مانند ورزش کی اور اس سے ان کو جتنا سکون ملا، جتنی تازگی کا احساس ہوا، اس سے زیادہ آج تک نہیں ہو سکا۔ پھر ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ان کی یہ عادت چھوٹ گئی، مگر آج بھی جب وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہوتی ہیں تو یہ ورزش کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی بار جب وہ انڈین اور انگلش میوزک سن کر اکتا جاتی تھیں تو وہ اپنی پڑوسی عورت کے پاس جا کر ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنتی اور سکون لیتی۔ البتہ نہ کبھی پڑوس والوں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، نہ کبھی ایمی نے اسلام قبول کرنے کے متعلق سوچا۔ پاکستانی فیملی کا کہنا ہے کہ اب ایمی جیکسن اور مصری فیملی دونوں یہاں سے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں، مگر ان کا یہ واقعہ آج سوسائٹی میں آنے والے عرب اور ایشیائی شخص کو سنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ ایک مسلمان فرانس کے ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب وہ مسلمان وضو کر رہا تھا تو اتفاق سے وہاں سے فرانسیسی ڈاکٹر کا گزر ہوا۔ وہ مسلمان کے وضو کرنے کا طریقہ دیکھ کر حیران ہو گیا
اور مسلمان سے پوچھا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلمان نے جواب دیا پاکستان سے۔ تو فرانسیسی ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ تو مسلمان نے جواب دیا کہ مجھے تعداد کا پتہ نہیں، ویسے چند ایک ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں فرانس میں بہت زیادہ پاگل خانے ہیں اور میں ایک پاگل خانے کے ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ میں نے ساری عمر اس تحقیق میں گزار دی کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں اور پاگل پن سے بچنے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ضروری ہے۔ میرے مطابق پاگل پن کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خشک رکھتے ہیں۔ کھچاؤ کی وجہ سے رگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ اس جگہ کو وقتاً فوقتاً نمی پہنچاتے ہیں وہ پاگل پن سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے گردن کے پچھلے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے، جس سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا؟ تو مسلمان نے بتایا کہ وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ ڈاکٹر کہنے لگا اسی لیے آپ کے ملک میں لوگ کم تعداد میں پاگل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرانسیسی ڈاکٹر فوراً مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقیق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی۔ آج سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ اسلام نے جن کاموں کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے ان کے کرنے سے انسان کو جسمانی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، اور صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔